دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی مزید ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ جو بیل کا بٹن ہے اس پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی تقریر آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب على الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر کتاب السنہ کے نام سے امام ابو داؤد نے ایک کتاب قائم کیا ہے۔ اس کے نیچے ایک باب لاتے ہیں فی الخلفاء کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں اور خلفاء کا بیان۔ اس میں ایک حدیث لاتے ہیں، ایک تابعی بیان فرماتے ہیں کہ میں کسی مجلس میں بیٹھا تھا اور اسی مجلس میں حبیب علیہ السلام کے پیارے ساتھی، پیارے صحابی، بلکہ وہ ساتھی، وہ صحابی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے چکے تھے، وہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ کون؟ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔
فرماتے ہیں وہ بھی بیٹھے تھے، ہم بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے، اتنے میں فذکر علی، کسی آدمی نے سیدنا اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا لیکن برے لفظوں میں، ناپسندیدہ انداز میں اس بندے نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ان نازیب کلمات کی صورت میں سنا، حدیث میں آتا ہے فقام سعید بن زید، یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پر کھڑے ہو گئے اس بندے کو جواب دینے کے لیے۔ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا انی اشہد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر خدا کا برا تذکرہ کرنے والے میں گواہی دیتا ہوں، کس کے بارے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ سے سنا آپ فرما رہے تھے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی انسان کے، عمر فی الجنہ، عمر بھی جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان بھی جنتی ہے، علی فی الجنہ، علی بھی جنتی ہے، طلحہ فی الجنہ، طلحہ بھی جنتی ہیں، زبیر فی الجنہ، زبیر بھی جنتی ہے، وسعد فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص بھی جنتی ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ بن جراح وہ بھی جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 9 صحابہ کے نام گنوائے رضی اللہ تعالی عنہم، اور مسلسل فرماتے رہے کہ ان سب کے بارے میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ اس مخاطب کو کہنے لگے کہ جس شخصیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دے دیا، آپ کون ہوتے ہیں اس کا برا تذکرہ کرنے والے؟ ان 9 اصحاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اس بندے نے مزید فرمایا لو شئت لسمیت العاشر، نبی کریم علیہ السلام نے تو 10 کا تذکرہ کیا تھا، میں نے آج کی مجلس میں 9 کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا گیا، اور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو 10ویں بندے کا نام بھی بتا سکتا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے پتا نہیں، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جس 10ویں بندے کا تذکرہ کیا تھا وہ بھی جنتی ہے، میں اس کا نام بھی جانتا ہوں۔ حدیث میں آتے ویسے بھی انسان کی ایک فطرت ہے، کوئی چیز جب اسے چھپائی جائے تو وہ اس کی طرف توجہ زیادہ کرتا ہے۔ فوری طور پہ مجلس کے لوگوں نے پوچھا کہ من ہوا سعید وہ کون ہے؟ وہ 10ویں شخصیت کس کی ہے جن کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے بارے میں بھی جنتی ہونے کی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے گواہی دے دی۔ حدیث میں آتا ہے فسکت، کہ صحابی خاموش رہا۔ اب اس پر اصرار کرنے لگے لوگ، بار بار پوچھنے لگے من ہوا من ہوا من ہوا۔ آپ نے 9 بندوں کا نام تو بتا دیا، 10ویں کا کیوں نہیں بتایا؟ یہ جو 10واں جنتی انسان ہے وہ کون سا ہے؟ جب لوگوں نے اصرار کیا تو پھر انہوں نے اپنا نام بتایا، فرمایا ہوا سعید بن زید۔ آپ نے اصرار کیا وگرنہ میں نہیں بتاتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھ سمیت 10 صحابہ کے ایک ہی مجلس میں نام لیے، اور آپ نے فرمایا یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے، کسی بندے کا کسی مجلس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ناپسندیدہ جملوں میں تذکرہ کرنا، آگے سے اس صحابی کا اٹھ کے
سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں حدیث سنانا اور ان 10 بندوں کا پہلے 9 پھر آخر میں اپنا تذکرہ کر کے 10 کا تذکرہ کرنا اور اپنے نام کا چھپانا، لوگوں کا اس پہ اصرار کرنا، اس کے بعد اس چیز کو ظاہر کرنا، یہ جتنے نکات ہیں ان سب میں ہمارے لیے بڑی بڑی نصیحتیں ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے، آپ کی کسی مجلس میں کسی مومن کا برا تذکرہ ہو اور آپ اسی برے تذکرے میں شروع ہو جائیں، یہ مومنین کا طریقہ نہیں۔ آج ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ہم ایمان کے دعوے دار، دین کے دعوے دار، ہماری مجلس میں کوئی کسی کا برا تذکرہ چھیڑ دے، ہم ایسے محسوس کرواتے ہیں جیسے کہ ہم انتظار میں بیٹھے تھے۔ کسی نے چھیڑ دیا، اس نے ایک بار چھیڑ دیا، اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بندہ ایک کسی کی خامی ذکر کرے گا، ہم کہیں گے تو کیا جانتا ہے، اس کے اندر تو 10 برائیاں اور بھی ہیں، یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، اور شریعت کی روح سے اسے کہا جاتا ہے غیبت۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ایک بار کسی نے پوچھا، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پہلے پوچھا، آپ نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، صحابہ غیبت کیا ہے تم جانتے ہو؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ اللہ و رسول علم، اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کسی کا برا تذکرہ تم اس کی عدم میں کرو، یہ غیبت ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو اس کے اندر موجود بھی ہے، ہم پھر ذکر کریں؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر آپ ایسی خامی ذکر کریں جو اس کے اندر موجود نہیں پھر تو یہ تہمت ہے۔ اس حدیث پہ غور کریں۔ ہم تنہائی میں یا کسی مجلس میں بیٹھ کے کسی کا تذکرہ کرتے ہیں، کسی کے خامی کو یاد کرتے ہیں، اگر وہ خامی اس میں ہے تو یہ غیبت ہے، اگر وہ خامی اس میں نہیں تو یہ اس کے اوپر تہمت ہے۔ تو کسی صورت میں بھی اس غیر موجودگی میں اس کا برا تذکرہ کرنا، برا ذکر کرنا شریعت کی روح سے کسی صورت میں بھی جائز نہیں، اور ہم ہر روز کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت بھی دے اور ہمارے ہاتھ پہ رحم بھی کرے۔ اس سے اگلی اور دوسری بات، میرے سامنے آپ کے سامنے کسی مومن کا برا تذکرہ ہو، اس کا دفاع کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من رد ان ارض اخیہ رد اللہ وجہہ عن النار یوم القیامہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے سامنے کسی مومن کا برا تذکرہ ہو، کسی کی عیب جوئی ہو، تم میں سے کوئی اس کا دفاع کرے۔ آج اگر تم میں سے کسی نے کسی مومن کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کیا ہے، یہ دفاع اتنی بڑی عبادت کہ اس بندے سے اللہ تعالی جہنم کی آگ کو ٹال دے گا۔ گناہگار ہوگا، خطاکار ہوگا، جہنم کا مستحق ہوگا، لیکن اس عمل سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے جہنمی نہیں جنتی بنا دے گا۔ تو اس حدیث نے ہمیں دوسرا یہ سبق دیا، مجلسوں میں بیٹھ کے غیبتیں کرنے کے بجائے مومنین کا دفاع کرنا سیکھو۔ کوئی غیبت منع کرو، کوئی کسی کا برا تذکرہ کرے تو اسے منع کرو۔ اور اسی کے ساتھ یہاں سے تیسری بات معلوم ہوتی ہے، خاص طور پر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھیوں کا، آپ کے اصحاب کا برا تذکرہ ہو، مومن کو اس وقت ایسی مجلس میں کھڑے ہو کر ان کا دفاع کرنا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ صحابہ کا نقش قدم آپ کے لیے ہدایت ہے۔ اب ان کا نقش قدم کیا ہے؟ کسی ایک بندے نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں گستاخی کی، نازیبہ بات کہی، آگے صحابی رسول سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر اس بندے کا جواب دیا، اور قیامت تک کے لیے یہ راستہ چھوڑ گئے کہ جہاں کہیں محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب کا برا تذکرہ ہو، اٹھ کے ان کی تردید کرنا یہ صحابہ کا نقش قدم ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہاں سے اگلی جو چوتھی بات بڑی انتہائی معلوم ہوئی،
کہ انسان کو کبھی بھی اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، نہ اپنی تعریف کرنی چاہیے، نہ اپنی تعریف کر کے یہ محسوس کرائے کہ میری اور تعریف ہونی چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں ایک صحابی، حالانکہ صحابہ سارے فضیلت، شان، مقام، مرتبت، منزلت والے گے، لیکن اس بندے کا تو ان کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے تذکرہ کیا ہے، لیکن 9 ساتھیوں کی عظمت والی بات بتا دیتے ہیں اور اپنی بات چھپا دیتے ہیں۔ یہاں سے چوتھا سبق ملا کہ اپنی تعریف کرنے کے عادی نہیں بنو، بلکہ کوشش کرو کہ اپنی خوبیوں کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا، من تواضع للہ برفعہ اللہ تعالی، جو بندے اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اللہ پاک انہیں بلندی دے دیتا ہے۔ آپ دنیا میں یہ تجربہ کر کے دیکھو، جو لوگ اپنی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے تو اپنی تعریف سن کے بڑا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور ہماری تعریف ہو۔ ان دونوں عادتوں والے معاشرے میں اچھے لوگ تصور نہیں کیے جاتے۔ معاشرہ تو کیا، اللہ احسن الخالقین کی نظروں میں بھی ان بندوں کا کوئی معیار نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اس سے اگلی اور 5ویں بات معلوم ہوتی ہے، مومن اسے کہتے ہیں جو ہر اختلاف کے وقت مسئلے کا حل تلاش کرے تو یا رب رحمان کی بات سے یا محمد مہربان کی بات سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعید بن زید کھڑے ہو کر ویسے بھی فضائل بیان کر سکتے تھے، اگلے بندے کو کئی خوبیاں، کئی خصلتیں بتا سکتے ہیں کہ تو جانتا نہیں کہ حیدر کرار کون ہے، تو جانتا نہیں کہ وہ فاتح خیبر ہیں، تو جانتا نہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پیاری بیٹی ان کے عقد زوجیت میں ہے۔ کہہ سکتے تھے کہ آپ جانتے نہیں کہ حسنین کریمین کے والد ہیں، کہہ سکتے تھے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں۔ کتنے سارے ایسے جملے تھے، نکات تھے جو تعریف کر سکتے تھے، لیکن اس کے بجائے حدیث رسول کو دلیل میں پیش کر کے یہ ہمیں سبق دے دیا کہ مسائل کا حل تلاش کرو تو رب کی بات کے ذریعے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بات کے ذریعے۔ 5 باتیں، اگلی 6ٹھی بات اس حدیث سے معلوم ہوئی جو اپنے آج کے جمعے کا عنوان تھا، سیرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس بندے کا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کی زندگی ہی میں تذکرہ کر دیا تھا، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، کہ عبد الرحمن بن عوف جنتی انسان ہے۔ اب اس کے ان کلمات کے سننے کے بعد ہم جیسے مسلسل اسی نقطے پر، اسی بنیاد پر اپنی گفتگو چلا رہے ہیں کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو جو زندگی ہی میں جنتی قرار دیا، اب ہمارے لیے جہاں وہ لوگ قابل احترام ہیں، وہاں اس سے بھی اگلا نقطہ یہ ہے کہ وہ اس منزل پر پہنچے کیسے، انہوں نے کون سے کام کیے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صرف اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جنتی قرار نہیں دیا، یہ اپنی زندگی میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے انتہائی پیارے صحابی تھے، جس سے نبیوں کے سردار محبت کرتے تھے، آپ اتنا احترام کرتے تھے، اس بندے کا عزت و وقار کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جانے کے بعد اصحاب رسول ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر ایک باب ہے، باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر۔ اس میں امام صاحب حدیث لاتے ہیں جب سیدنا عمر کو خنجر مارا تو آپ زخمی ہو گئے، علیل ہو کے گر پڑے، اس حالت میں تھے کہ بچنا مشکل تھا۔ بعض لوگوں نے قریب آ کے پوچھا، امیر المومنین آپ اپنے بعد کوئی خلیفہ بتا کے جاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس لیے میں نہیں بتا کر جاتا کہ صراحت و وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نام نہیں بتایا کہ میرے بعد فلاں کو خلیفہ مقرر کرنا، نہ ابو بکر صدیق کیا کہ وضاحت کے ساتھ نام بتا دیتے کہ میرے بعد فلاں کو خلیفہ مقرر کرو۔
فرمایا میں کسی کا نام نہیں لیتا، میرے بعد خلیفہ کس کو بننا ہے وہ ان لوگوں سے پوچھیں۔ فسما عثمان وعليا والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص، ان 6 صحابہ کے نام لیے، عبد الرحمن بن عوف کا بھی ان میں نام لیا۔ مسلمانوں کا نیا امیر کون سا ہونا چاہیے؟ وہ عبد الرحمن بن عوف سے پوچھ لو۔ اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں، صحابہ کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ہے، لیکن ان میں سے واحد یہ صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی اقتداء میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود نے نماز پڑھی ہے۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر ایک باب ہے، المسح علی الناصیہ، پیشانی پر مسح کرنے کا بیان۔ جب بندہ پگڑی پہن لے، پگڑی کو پیچھے کر کے یہاں پہ مسح کر لے، اس مسح کا بیان اس میں امام صاحب حدیث لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک بار سفر میں تھے، فجر کی نماز کا وقت تھا، نبی کریم علیہ السلام کہیں ضرورت سے نکل گئے، مسلمان نماز کے لیے بیٹھے تھے، نماز کا وقت بالکل قریب ہو گیا، یہاں کے نماز کا وقت فوت ہونے لگا، لوگوں نے کہا عبد الرحمن آپ نماز پڑھا لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سن عبد الرحمن بن عوف مصلی پر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھانے لگے۔ جب ایک رکعت مکمل کرائی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام پیچھے سے آ گئے۔ صحابہ کرام نے اشارہ دے کے سمجھانا چاہا عبد الرحمن بن عوف کو کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام آ چکے ہیں، لیکن عبد الرحمن بن عوف نہیں سمجھے۔ دونوں رکعت مکمل کی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پیچھے رخ کیا، دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی پیچھے کھڑے گئے۔ صحابی کے دل میں ایک بات آئی کہ میں نے شاید غلطی کر دی ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب نماز مکمل کی، آپ نے فرمایا قد اصبتم، عبد الرحمن تو نے صحیح کیا۔ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کسی کے لیے مؤخر نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے پیچھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ اور یہ جو ہم ایک مشہور حدیث سنتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب المناقب کے اندر باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک حدیث بڑی مشہور ہے، ہم میں سے ہر ایک نے سنی ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد، آپ نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی جو کی لے کے اللہ کے نام پر صدقہ کر دے، خرچ کر دے، اور دوسری طرف بعد میں آنے والے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، وہ اس مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، لیکن یہ بات اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہی کب تھی؟ یہ بات کہی تھی عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل کے اندر ایک باب ہے، باب تحریم سب صحابہ، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا برا تذکرہ کرنا حرام ہے۔ یہ باب قائم کر کے امام صاحب ایک حدیث لاتے ہیں کہ 2 صحابی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان بنے، لیکن زندگی، کیونکہ صحابہ کرام بے انسان تھے، عجیب اتفاق ہو گیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا عبد الرحمن بن عوف سے کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا، اور یہ اختلاف کچھ طول پکڑ گیا، کچھ وقت تک چل گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کو مسئلے کے حل کے لیے اپنے سامنے بلایا، وہ دونوں بیٹھے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کان بین خالد بن الولید و عبد الرحمن بن عوف شیء، ان دونوں صحابہ کے بیچ میں ایسی کوئی بات تھی، انبن کا ماحول تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنی بارگاہ رسالت میں بلایا۔ حدیث میں آتا ہے دونوں بیٹھے ہوئے تھے، فسب خالد بن ولید کی زبان سے کوئی جملہ نکلا عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں، انہوں نے ایسی بات کہی جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پسند نہیں آئی۔ اب فرق ان کے بیچ میں یہ تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے اللہ کے صلوات و سلام پر ابتدا زمانے میں اسلام لانے والے، کلمہ پڑھنے والے، جس زمانے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننا بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا،
جو جو کلمہ پڑھتے جو جو ایمان لاتے انہیں ستایا جاتا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے اس زمانے میں کلمہ پڑھا تھا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب مسلمان طاقتور بن چکے تھے۔ کچھ ہی بعد مکہ فتح ہوا، اتنا سا فرق تھا، لیکن آج جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں چھوٹی سی بات کہی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خالد بن ولید کی یہ بات انتہائی گراں گزری۔ اس وقت آپ نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا۔ اے میرے پیارے ساتھی خالد بن ولید، آپ تو اسلام ابھی لائے ہیں، عبد الرحمن کا اسلام تو بڑا پرانا ہے، یہ تو ہمارے دکھوں میں مشکلاتوں میں پریشانیوں میں ساتھ دینے والے۔ خالد خبردار میرے عبد الرحمن کے بارے میں سی بات نہ کہ آپ جیسے لوگ سونے احد جبل جتنا سونا اللہ کے نام پر خرچ کر دیں، لیکن عبد الرحمن جیسا بندہ ایک مٹھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے، آپ کا احد پہاڑ جتنا خرچ کیا ہو سونا عبد الرحمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کے فضائل تھے، کہیں جنتی ہیں، کہیں صحابہ کے مابین مسائل کا حل کرنے والے ہیں، کہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی امامت کرانے والے ہیں، کہیں اس مقام پہ فائد ہیں۔ ان ساری عظمتوں کے ساتھ ساتھ مٹھی خرچ کر دیں تو فرمایا احد پہاڑ سے سونا لوگ خرچ کر دیں، لیکن عبد الرحمن کی مٹھی بھی ان سے قیمتی، اتنی فضیلتوں والا۔ ویسے یہ ایک الگ عنوان ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کی فضیلت کیا ہے، یہ اپنے الگ خطبات اور جمعے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایک ہی گھنٹے کے اندر ان ساری چیزوں کو سمیٹنا ہوتا ہے، اس لیے گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آگے لے کے چلتے ہیں اس بات پر، اس بندے کے پاس تھا کیا، اس کے دامن میں وہ کون سی چیز تھی جس نے اس کو اتنی بڑی منزل پر پہنچایا۔ اور حقیقت یہ ہم ہر موضوع میں اس بات کو سامنے لے کے آتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ہم کچھ بھی کہیں باتوں کی حد تک، لیکن یقین جانے عملوں کی حد تک ہم ابھی تک زیرو گئے۔ دین سنتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سال ہا بیت گئے ہیں، لیکن عملی زندگی ہم اگر اپنے معاملات کا احتساب خود کریں، پچھلا جمعہ، آج کا جمعہ، ان بیچ کے 7 دنوں میں کوئی تبدیلی ہماری زندگی میں، میری اور آپ کی زندگی میں کچھ نہیں۔ ایک ہفتے کی کیا بات، ایک سال کو دیکھ لو، 5-10 سال۔ ضرورت اس بات کی ہے، یہ سارے ان لوگوں کی سیرتیں ہمیں سبق بتاتی ہیں کہ زندگیوں میں بدلاؤ لاؤ، زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، ان لوگوں کے واقعات سن کر عملی دنیا میں آگے بڑھو، اور ان سب کی زندگی کی بنیاد ایک ہی چیز ہے، صدقے کا ذکر کرو، ہجرت کا ذکر کرو، نماز کا کرو، روزے کا کرو۔ گھوم پھر کے بات یہاں آتی ہے کہ یہ بڑے با عمل تھے، بڑے با کردار تھے، بڑے وفادار تھے، ماننے کے بعد عمل کی دنیا میں اس طرح اتر رب اور رب کے حبیب علیہ السلام کی ہر بات کو انہوں نے اپنی آنکھوں کا نور بنا دیا، دل کا سرور بنا دیا۔ اب اس عبد الرحمن بن عوف کی سیرت کی طرف چلیں۔ ابتدائی ایام ہی سے خود ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر ابواب المناقب کے اندر ایک باب ہے، باب احادیث ابتلینا، اس میں حدیث آتی ہے، خود فرماتے ہیں ابتلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالذرہ فصبرنا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا زمانہ گزر چکا، اپنے احباب کے سامنے، اپنے ساتھیوں کے سامنے، تابعین کے سامنے ذکر فرماتے ہیں، اس زمانے کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں سنو، جو محمد کریم علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ہم بڑے ستائے گئے، کلمہ پڑھنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی تھی، ہم میں سے کئی صحابی شہید کر دیے گئے، ہم میں سے کئی زخمی کر دیے گئے، ہم میں سے کئی جلاوطن کر دیے گئے، ہماری زندگی مصیبتوں میں پڑ گئی، اور اتنی مصیبتوں میں پڑ گئی، حدیث کی کتاب سنن نسائی کے اندر کتاب الجہاد کے اندر امام نسائی نے ایک باب قائم کیا ہے، باب وجوب الجہاد، جہاد واجب کا، اس کا بیان حدیث لاتے ہیں۔ اتنا مکہ میں ستایا گیا، کئی صحابہ، یاسر جیسے بوڑھوں کو شہید کر دیا گیا،
سمیہ جیسی بوڑھی خاتون کو اللہ کے نام لینے کے جرم میں شہید کر دیا گیا. کئی ایسے تھے بلال حبشی جیسے جن کو مار مار کے لہو لہان کیا جاتا تھا. حدیث میں آتا ہے مکہ میں رہنے والے چند صحابہ اس قافلے کے پہلے پہلے چلنے والے عبد الرحمن بن عوف اتوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کا قافلہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں پہنچا. اس قافلے کی ترجمانی کرنے والے اس کا پہ سالاری کرنے والے عبد الرحمن بن عوف اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. نبیوں کے سردار نے پوچھا آج کیسے آئے ہو, آج کس مسئلے کے لیے آئے ہو؟ صحابی عبد الرحمن بن عوف بول پڑے, کہتے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کننا فی السن ونحن مشرکون. اللہ کے حبیب علیہ السلام اسلام سے پہلے جب ہم کافر تھے, جب ہم مشرک تھے, ہم 360 معبودوں کی پوجا کرتے تھے. مکہ میں ہمارا بڑا وقار تھا, بڑی عزت سے جیتے تھے. لیکن فلما آمنا, جب سے ہم اسلام لے کر آئے ہیں, سرنا فی اذلہ, ہمارے لیے ذلتوں کے دروازے کھول دیے جا چکے ہیں. اگلی بات یہ کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس مشکل ترین زندگی میں ہر روز کسی کے شہادت کی خبر پڑتی ہے, ہر روز کسی کے مصیبت کی خبر پڑتی ہے, ہر روز کسی کے مارے جانے کی خبر پڑتی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کب تک یہ باتیں برداشت کریں گے؟ ہمیں اجازت دو کہ ہم بھی مشرکین سے لڑنے کے لیے شروع ہو جائیں. آپ نے فرمایا نہیں, امرت بالعفو. اے عبد الرحمن آپ کی بات اپنی جگہ پر, یہ دین میری مرضی کا نام نہیں ہے, یہ دین رب کے حکموں کا نام ہے. اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے امرت بالعفو. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس مکی زندگی میں لڑنے کی اجازت نہیں, جدال و قتال کی اجازت نہیں. جتنے بھی درد آئیں سہتے جائیں. یہ درد سہے تھے عبد الرحمن بن عوف نے مکہ میں, اور سب سے بڑا درد تو تب آیا تھا جب اللہ کے حبیب علیہ السلام مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. یہ وہ وفادار تھے, سارا مکہ اپنی جگہ پر تھا, سبھی لوگ موجود تھے. اکیلے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ مکہ کو چھوڑ کر چلے گئے. یہ لوگ مکہ میں بے چین ہو گئے. کسی کی 30 سال مکہ میں گزری ہے عمر, کسی کی 40 سال. لیکن محمد کریم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد مکہ میں مزہ نہیں آتا. اور اس بندے کی سیرت کی کتابوں میں پڑھ کر دیکھے جو قربانیوں کا معاملہ تھا, تنہا نکلا تھا. مکہ میں درد دیکھے, درد دیکھنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام چلے گئے. یہ بندہ پیدل چلا تھا, اور یہ مکہ میں مالدار تھا, سرمایہ دار تھا. لیکن جب اس نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا, مکہ والوں نے ساری چیزیں ان سے چھین لی. انہوں نے کہا بھلے ساری چیزیں چھین لو, لیکن جاؤں گا محمد کریم علیہ السلام کے پاس ضرور. حدیث میں آتا ہے چل پڑے. نبی کریم علیہ السلام مدینہ میں تھے, ظہر کی نماز کا وقت تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سلام پھیر کے پیچھے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف آ چکے ہیں. تکلیف کے مارے رنگت بگڑ چکی ہے, بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہونٹ پھٹ چکے ہیں. نبیوں کے تاجدار علیہ السلام نے پوچھا عبد الرحمن آ گئے ہو؟ جی اللہ کے حبیب علیہ السلام آ گیا ہوں. عبد الرحمن کیا لے کر آئے ہو, کس کو ساتھ لائے ہو؟ کہ اللہ کے حبیب ہر چیز کو چھوڑ کے آپ کی محبت میں مدینہ آ چکا ہوں. یہ پوری زندگی آپ دیکھیں گے, وفاؤں کی زندگی. آج ہم میں سے کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. جب قربانی کی بات آتی ہے, نیند کی قربانی ہم کہتے نہیں دیں گے, وقت کی قربانی دو اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے رضا ہم کہتے نہیں دیں گے, پیسے کی قربانی دو اللہ کی خوشنودگی رب کی رضا کے لیے ہم کہتے نہیں دیں گے. کسی قسم کی قربانی ہو, کسی کو کہہ دو اللہ نے آپ کو 5-7 بیٹے دیے ہیں, ایک کو دین کی طرف لگا دو, قربانی دو, اس کو دین پہ سیکھنے کے لیے وقف کرو, مولا نہیں دیں گے. زکات دو, یہ قربانی ہے, نہیں دیں گے. ہم جب قربانی کی بات آتی ہی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. باتوں کی دنیا میں ہم شیر گئے. محمد کریم علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ باتیں نہیں کرتے تھے, وہ عمل کر کے دکھاتے تھے. بڑی بڑی قربانیاں آپ اس بندے کی زندگی پر دیکھیں. مکے میں عزت کے, مقام کے, منصب کے, ہر چیز ہے, لیکن ہر چیز کو اللہ کی خوشنودگی کے لیے داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں. ہم دین کے لیے ایک تانا سہنے کے لیے تیار نہیں. کوئی ایک تانا دے دے ہم وہ دین کا عمل چھوڑ دیں گے.
دین کا کام چھوڑ دیں گے، ہم گالی سہنے کے لیے تیار نہیں، ہم کسی کے تلخ رویے کو سہنے کے لیے تیار نہیں، ہم نہ سردی سہنے کے لیے تیار ہیں، نہ گرمی سہنے کے لیے تیار ہیں، نہ بیداری سہنے، ہم کچھ بھی سہنے کے لیے تیار نہیں۔ ان لوگوں میں اور ہمارے بیچ فرق یہ تھا، وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے، ہر درد سہنے کے لیے تیار تھے، کہ ان کے دلوں میں دنیا کی لالچ تو تھی ہی نہیں، وہ سچے پکے طالب تھے اللہ کی رضا کے۔ وہ جو قرآن نے فرمایا نا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا کے طالب تھے، دن ہو رات ہو۔ اور اس عبد الرحمن بن عوف کی سیرت کو دیکھیں، حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پیارے صحابی، کتاب البیوع کا پہلا باب، احل اللہ البیع، مسلم امام صاحب حدیث لاتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف مکہ سے نکل کے مدینہ آئے، کچھ دنوں کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے جو مدینہ میں انصار صحابہ تھے، اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ انصار کسی قوم کا نام نہیں ہے، نہ مدینہ میں کوئی انصار نام کا قبیلہ تھا، ان کو انصار اسی لیے کہا گیا، انصار لفظ کی لفظی معنی ہے مددگار۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کو کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ لفظ انصار کی معنی ہے مددگار، یہ کوئی خاندان نہیں تھا، ان لوگوں پر یہ نام اس لیے پڑا کہ انہوں نے اللہ کے دین کی اتنی مدد کی، مہاجرین کی اتنی مدد کی، مکہ سے آنے والوں کی اتنی مدد کی کہ ان کا نام ہی پڑ گیا مدد کرنے والے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیا، انصار کو اکٹھے کیا، آپ نے فرمایا آج انصار و مہاجرین آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، آپس بھائی کا رشتہ قائم کر لیں، مواخات کا رشتہ قائم کر لیں، سب ایک دوسرے سے مل جائیں۔ جب یہ بات آئی عبد الرحمن بن عوف کی بھی ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی جو اس کا اسلامی بھائی بنایا گیا، سعید بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بھائی بن گئے تو سعید نے اسی وقت کہا عبد الرحمن آج سے آپ میرے بھائی بن چکے ہیں، وَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، میرا دل کرتا ہے میں مکہ میں مدینہ میں بڑا مالدار ہوں، سرمایہ دار ہوں، میرے دل میں یہ خیال ہے جتنی میری دولت ہے، جتنی میری ملکت و پراپرٹی ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں، آدھا اپنے لیے رکھ لوں، آدھا دے دوں۔ لیکن آگے بھی عبد الرحمن بن عوف تھے، محمد کریم علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کے ضمیروں کو دیکھو، ان کی زندگیوں کو پڑھو، ان کے دلوں کو دیکھو، ذرے برابر بھی لالچ نظر نہیں آئے گی، طمع نظر نہیں آئے گی، حرص نظر نہیں آئے گی۔ سامنے جواب دیتے ہیں میرے پیارے بھائی سعید، لا حاجت لی فی ذالک، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے میں اپنی ملکت کا آدھا حصہ دینے کے لیے تیار ہوں، یہ اپنی ملکت اپنے پاس رکھے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حل من سوق فیہ بیع، مجھے مدینہ کی بازار کا راستہ بتائے، میں جا کے تجارت کرتا ہوں۔ ان کی زندگیوں میں دیکھیں اللہ کی رضا، خوشنودگی، محنت، کوشش، کاوش، کوئی لالچ نہیں، کوئی دنیا میں دکھلاوا نہیں۔ اور آگے چل کر اللہ پاک نے اس بندے کو اتنا مالدار بنایا، اتنا سرمایہ دار بنایا۔ اما عائشہ فرماتی ہے مسند احمد کے اندر احادیث عائشہ کی سیریز میں امام احمد بن حنبلی حدیث لاتے، اللہ پاک نے اتنی دولت دی کہ جانوروں کے اتنے بڑے بڑے ریوڑ تھے عبد الرحمن بن عوف کے، وہ ریوڑ جب مدینہ میں داخل ہوتے تھے اما عائشہ فرماتی ہے ان کے قدموں کی چاپ سن کر ہم اپنے حجروں میں سمجھ جاتے تھے کہ یہ عبد الرحمن بن عوف کا جانوروں کا ریوڑ آ رہا ہے، اتنا اللہ پاک نے مال دیا۔ لیکن انداز وہی تھا، عاجزی والا، انکساری والا، سادگی والا، للہیت والا۔ اتنے بڑے مالدار ہونے کے باوجود مدینہ میں شادی ہے ان کی۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب البیوع کے پہلے باب میں احل اللہ البیع، اس میں امام صاحب حدیث لاتے ہیں شادی کیسی ہوئی؟ ہماری شادیوں کی طرح نہیں، بڑے دھماکے، بڑے اسپیکر، بڑے بڑے عجیب و غریب طور طریقے، پورے سماج و معاشرے کا چین حرام۔ یہاں پہ شادی اس طرح ہوئی کہ عرب کے اندر ایک رواج تھا، شادی کے لیے خوشبو استعمال ہوتی تھی جو خواتین کرتی تھی، وہ زرد کلر کی ہوتی تھی، ایک نشانی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ خوشبو، اس کے نشانات اس صحابی کے کپڑوں پر دیکھے، عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تزوجتا، کہ عبد الرحمن تو نے شادی کر دیے،
جواب دیتے ہیں نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے حبیب میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں من کس سے کیے؟ صحابی نے جواب دیا امرأۃ من الانصار، انصار کی کوئی خاتون ہے، اس سے میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اولم ولو بشاتا، اے میرے پیارے صحابی عبد الرحمن ولی جی، لیکن زندگی پہ نظر کریں، مدینہ کا سرمایہ دار ہے، اللہ پاک نے اتنی دولت دی ہے کہ جانوروں کے ریوڑوں کے قدموں کی چاپ سن کے لوگ جان جاتے ہیں یہ عبد الرحمن کا ریوڑ ہے، لیکن اتنا بڑا امیر ہونے کے باوجود دنیا میں شہرت کی بھوک نہیں، بلکہ اس مال کو ان فضول کاموں میں لگانے کے بجائے اس بندے کی زیر سیرت کو پڑھیں، ہر وقت اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام کے جانے کے بعد جب آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کی بیویاں امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی وہ جو تھیں ان کا سب سے بڑا خیال کرنے والا کوئی بندہ تھا تو وہ عبد الرحمن بن عوف تھا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الحج کے اندر باب حج النساء کے اندر امام بخاری حدیث لاتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ بندہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیویوں کو حج کے لیے کعبہ لے گئے تھے، مکہ لے گئے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی ملکیت میں حصہ مقرر کیا تھا۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، ابواب المناقب کے اندر امام صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کی وصیت کا بیان، وہاں پر حدیث لائے ہیں۔ اس عبد الرحمن بن عوف کا بیٹا تھا ابراہیم، اس ابراہیم کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار دیکھا، جیسے ہی ابراہیم کو دیکھا پتہ چلا یہ عبد الرحمن بن عوف کا بیٹا ہے، زبان سے فوری طور پر دعا نکلی، فرماتی ہیں سق اللہ اباکا من سلسبیل الجنہ، اے ابراہیم تیرے والد عبد الرحمن بن عوف کو اللہ تعالیٰ جنت کا پانی پلائے، جنت کی سلسبیل کی شربت پلائے، اس لیے کہ آپ کے والد وہ تھے جنہوں نے اپنے حصے میں سے اپنی ملکیت میں سے بڑا حصہ ہمارے لیے وقف کر دیا۔ یہاں تک کہ مدینہ میں سب سے بڑا باغ عبد الرحمن بن عوف کا تھا۔ حدیث میں آتا ہے اس دور میں اس وقت میں جس باغ کی مالیت 4 لاکھ تھی، اس دور میں جس دور میں روپیوں کی بڑی ویلیو تھی، لاکھوں تک 4 لاکھ کا مدینہ کے باہر بہت بڑا باغ تھا۔ لیکن سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کو بیٹھ کے وصیت لکھی، اے میرے بیٹیوں بیٹو، میرے بچوں، میرے خاندان والوں، اتنا میں امیر ہوں، سارا یہ مال، ساری یہ ملکیت میرے جانے کے بعد تمہاری ملکیت ہے، لیکن یہ جو میرا باغ ہے میں اپنی زندگی میں محمد کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ امیر لوگ تھے جنہوں نے دولت سے کمایا تھا۔ ہمارے ہاں تو امیروں نے دولت سے وبال کمایا ہے، اللہ ماشاءاللہ، اللہ جسے بچائے۔ اس بندے کی زندگی دیکھتے جائیں، دنیا کی طمع، حرص، لالچ، ضد، بغض، اناد، صرف للہیت نظر آئے گی۔ ہر ادا میں، ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر قول میں نیکی نظر آئے گی۔ نماز سے اتنا شوق تھا، محمد کریم علیہ السلام کی شریعت جب آئی تھی اس دن کے بعد یہ بندہ ہر وقت پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد بھی اتنا بڑا سرمایہ دار، لیکن یہ دنیا داری، سرمایہ داری دین سے دور نہ کر سکی۔ حدیث میں آتا ہے جب نماز ہوتی عبد الرحمن بن عوف پہلی صف میں ہوتے، یہاں تک کہ حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے حالات کی جو روایات ہیں اور تفصیل کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الصلاۃ میں ایک باب ہے، باب تخفیف الصلاۃ۔ تابعی فرماتے ہیں آخری نماز تھی سیدنا عمر بن خطاب کی، جس نماز میں انہیں خنجر مارا گیا۔ فرماتے ہیں نماز میں زمین پر گرتے ہیں، لیکن مصلی امیر المومنین کا جو سب سے قریب بندہ کھڑا تھا وہ عبد الرحمن بن عوف تھا۔ قرأ
بے اکثر صورتین، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پیارے صحابی زندگی پڑھتے جائیں، ان کا شوق نماز سے، ان کا شوق صدقوں سے، ان کا شوق جہادوں سے، ان کا شوق ہجرتوں سے۔ آج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زمین پر گرتے ہیں، سب سے قریبی بندہ جو پیچھے کھڑا تھا وہ عبد الرحمن بن عوف تھا۔ وہ تابعی فرماتے آگے کھڑے ہو کر انہوں نے نماز کی تکمیل کی، دو صورتیں پڑھی کہ اذا جاء نصر اللہ، دوسری انا اعطیناک الکوثر، چھوٹی سی صورتیں پڑھی تاکہ جلدی نماز مکمل کر کے امیر المومنین جو کہ گر چکے ہیں انہیں اٹھایا جائے۔ نماز سے شوق ہے، محمد کریم علیہ السلام سے اتنی محبت ہے، اتنی الفت ہے۔ ایک حدیث ہم نے اکثر سنی ہوگی لیکن اس کی گہرائی میں بھی عبد الرحمن بن عوف کی فضیلت نظر آتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز میں ایک باب ہے من استعد الکفن، وہ بندہ جو اپنی زندگی ہی میں اپنے لیے کفن کا کپڑا رکھ لے، اس کا بیان۔ امام صاحب حدیث لاتے ہیں، وہ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک خوبصورت چادر پہن کر آئے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ انصاری یہ عورت نے بڑے شوق سے بنائی تھی، کپڑے کا کام کرتی تھی، بڑی خوبصورت چادر بنا کے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی رسالت میں بھیجی کہ میں غریب خاتون ہوں اور کوئی تو تحفہ نہیں دے سکتی لیکن کپڑا بناتی ہوں، یہ کپڑا یہ چادر آپ کے لیے تحفہ ہے۔ لانے والا صحابی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہاں پیش کرتا ہے، نبیوں کے سردار نے کندھے پہ رکھی، کندھے پہ رکھ کے مسجد میں آئے، نبی کریم علیہ السلام جیسے ہی پہنچے ایک بندے نے فوری طور پر سوال کیا، سہل فرماتے ایک بندے نے فوری طور پر کہا اللہ کے رسول یہ چادر تو مجھے دے دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ چادر دے دی۔ حدیث میں آتا ہے کیونکہ جب حدیث کے اگلے جمعے پڑھتے ہیں یہ چادر لینے والا بندہ کوئی غریب نہیں تھا، غریب ہوتا تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ ضرورت مند ہے، یہ بہت بڑا مدینے کا امیر تھا، مدینے میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر سب سے بڑے جو تاجر تھے یہ وہ بندہ تھا۔ لوگوں کو عجیب لگا کہ ایسے بندے نے بنا کسی ضرورت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لے لی، اور لوگ اس کو کوسنے پڑ گئے، بولنے پڑ گئے، ٹوکنے لگ گئے۔ جب زیادہ ٹوکا تو پھر اس بندے نے جواب دیا، فرمایا سنو انما سألتہ لکفنی، میں نے محمد کریم علیہ السلام کے کندھوں کی چادر جو اتروائی ہے وہ میں نے اس لیے نہیں لی کہ وہاں پہ خوبصورت لگتی تھی، میں کندھوں پہ پہنوں گا مجھے خوبصورت لگے گی، نہیں نہیں، میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی چادر اس لیے لی ہے، دل کی تمنا ہے کہ کاش یہ چادر میرا کفن بنے۔ حدیث کے راوی سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ دن بھی آیا مدینہ میں اس بندے کی وفات کا اعلان ہوا، جب میں نے اعلان سنا میرے دل میں خیال آیا یہ تو وہی بندہ ہے جس نے محمد کریم علیہ السلام کے کندھوں کی چادر اتروائی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا آج اس بندے کو جا کے دیکھوں، اس بندے نے یہ چادر لیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ چادر میں نے اس لیے لی ہے کہ یہ چادر میرا کفن بنے، آج میں دیکھوں یہ چادر اس بندے کا کفن بنی کہ نہیں بنی۔ فرمایا جب اس کے جنازے میں آیا، جب اس کے قریب ہو کے میں نے دیکھا اس کے وجود پر وہی نظر آیا جو محمد کریم علیہ السلام کے کندھوں کی چادر تھی۔ لیکن یہ کون تھے؟ یہ عبد الرحمن بن عوف تھے۔ حدیث کی شروحات پڑھ کے دیکھیں کیوں اعتراض ہوا تھا۔ یہ مدینہ کا بہت بڑا سرمایہ دار تھا، لوگوں نے کہا تو امیر ہو کے اللہ کے رسول کے کندھے کی چادر لے رہا ہے۔ یہ بندہ عبد الرحمن بن عوف تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت تھی، آپ کی مجلس سے اتنا چاہ تھا، اتنا پیار تھا، جیسے سیدنا ابو ہریرہ کا ہم تذکرہ سنتے ہیں اسی طرح یہ بندہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے گرد گھومتا رہتا۔ کئی ایسی حدیثیں ایسے واقعات ملیں گے لوگ چپ ہو جاتے ہیں اس مسئلے کا حل کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف بتاتے ہیں اس مسئلے کا حل میرے پاس موجود ہے، تم بازاروں میں تھے، تجارتوں میں تھے، مجلسوں میں تھے، محفلوں میں تھے، میں اس وقت بھی محمد کریم علیہ السلام کے پاس تھا۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الطب کے اندر ایک باب ہے ما یذکر فی الطاعون، طاعون کسے کہتے ہیں، وبا کسے کہتے ہیں، اس کا بیان اس میں حدیث لاتی، بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، مسلمان بہت بڑی جماعت لے کے مدینہ سے نکلے تھے شام کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے جب شام کی سرحد پر پہنچے، سرحد پر کھڑے لوگوں نے کہا کہ
آپ شام جا رکھے گئے، جبکہ شام میں تو طاعون آ چکی ہے، وبا پھیل چکی ہے، ہر روز پتہ نہیں ایک ایک گھر میں کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں، اب آپ جائیں گے، آپ بھی مارے جائیں گے۔ صحابہ تو ہماری طرف تھے نہیں، جیسے دل میں آیا، جیسے جی میں آیا ایسے کر لیں۔ وہ ہر موڑ پر، ہر قدم پر محمد کریم علیہ السلام کی تعلیم و رہنمائی تلاش کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف بھی اسی قافلے میں تھے، لیکن حدیث میں آتا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے کہیں نکل گئے تھے۔ امیر المومنین نے ہزاروں کے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں کیا کیا جائے؟ اب اگر یہاں سے واپس ہوتے ہیں تو اللہ کی تقدیر کا انکار نظر آتا ہے، رب نے بیماری لکھی ہوگی تو آ جائے گی، اب اگر شہر میں غصے ہیں تو عذاب ہے، بیماری ہے، کیا کریں؟ حدیث میں آتا ہے قافلہ رک گیا، امیر المومنین نے فرمایا یہاں رک جاؤ جب تک کوئی رہنمائی نہ ہو، اب شام سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن داخلہ کے لیے یہ مسلمان تیار نہیں۔ اتنے میں فجاء عبد الرحمن بن عوف، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پیارے صحابی عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا، مسلمانوں کا قافلہ یقین کیوں دکھائی دیتا ہے؟ بتانے والے نے بتایا عبد الرحمن مسئلہ یہ ہے، ہم شام کی سرحد پر پہنچ چکے ہیں، جبکہ شام میں طاعون آ چکی ہے، اب کیا کریں؟ اب صحابی فرماتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں، ان اندی فی ھذا علما، میں محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ رہنے والا، ساتھ گھومنے والا، یہ بات تم نہ سن سکے، میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے سنا تھا۔ آپ نے فرمایا اذا سمعتم بارض فلا تقدموا علیہ، اے مسلمانوں جب کسی خطے میں تم سنتے ہو طاعون آ چکی ہے، وبا آ چکی ہے، آپ ابھی گئے نہیں ہو تو پھر وہاں کی ضرورت نہیں، لیکن اذا وقعتم بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تم کسی بستی میں رہتے ہو، شہر میں رہتے ہو، اوپر سے طاعون آ چکی ہے، وبا آ چکی ہے، اب اس بیماری کو چھوڑ کے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ کہا قافلے والوں، محمد کریم علیہ السلام کی تعلیم کی روح سے اس ملک شام میں داخلے کی گنجائش نہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ کس چیز کی دولت تھی؟ لوگ ادھر ادھر ہوتے تھے، لیکن یہ بندہ محمد کریم علیہ السلام کی مجلس سے، محفل سے دور نہیں ہوتا تھا، اور زندگی پڑھ کر دیکھیں، پچھلے جمعے میں بھی یہ بات آ گئی تھی، یہ زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے دین کے وکیل تھے، محمد کریم علیہ السلام کی شریعت کے وکیل تھے، جہاں بیٹھتے وہ جو حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الزہد کے اندر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وہ فرمان، آپ نے فرمایا کچھ ایسے بندے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ ان کی اداؤں سے، ان کی باتوں سے، ان کے کردار سے، ان کے طریقے نمونے سے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف اسی طرح تھے، جہاں بیٹھے، جہاں بولے، جہاں نظر آئے، جہاں اللہ کی بات، یا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بات۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار بیٹھے تھے کسی مجلس میں، یہ دیکھو آج کل ہم مسلمانوں نے دین سے 8 باتوں کو سمجھ لیا، بس یہی دین ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو ہر چھوٹی بڑی بات جہاں محمد کریم علیہ السلام کی رہنمائی ہوتی ہے اختیار کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب البیوع کے اندر ایک باب ہے، باب شراء المملوک، بدترین حکمرانوں کا بیان۔ اس میں امام صاحب یہ حدیث لاتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی تھے سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں عام طور پہ صہیب رومی کہا جاتا ہے، روم سے آئے تھے، بچپنے میں بکتے 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 مدینہ میں، مکہ میں، اس خطے میں آپ پہنچے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اکثر و بیشتر جب صہیب سے پوچھا جاتا اپنا تعارف کرواتے صہیب رومی کے نام سے۔ ایک مجلس میں ان سے پوچھا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ انہوں نے والد کا نام لیا کسی مکہ کے بندے کا۔ کہ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ صحابہ کرام کس طرح اللہ کے دین کی بات کو سامنے رکھتے ہیں۔ جب انسان چھوٹے گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ جا کے بڑے گناہ کرتا ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہی رک جائیں، وہ بڑا گناہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اور ان لوگوں میں یہ تھا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا سمجھتے تھے، اور فرق یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ صہیب رومی نے صرف نام لیا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، سامنے بن اوہ بیٹھے تھے، فرمایا اتق اللہ یا صہیب،
सुहैब अल्लाह से डर जाएं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मना नहीं फरमाया था, जो तुम्हारा वालिद है अपनी निस्बत उस वालिद की तरफ करो, किसी और की तरफ निस्बत ना करो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने ऐसे बंदे पे लानत की थी जो अपना वालिद बनाए किसी और को। हदीस में आता, सामने भी सहाबी थे, सामने भी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के साथी थे। जवाब देते वाला किन्नी, मैं बच्चा था, सुरिक तो बचपने में मैं चोरी हो गया था, वह अना सबीयुन, मैं मासूम सादा। मैं अपने का नाम बताऊं तो कैसे बताऊं, मैं मासूम सा था, बचपने में मुझे किसी ने चुरा लिया, अपने शहर की गली से उठा लिया। मैं बिकता बिकता बचपने से मक्का में आया हूँ, अब तो मुझे कोई पता नहीं कि मेरा वालिद कौन है, मैं किसका बेटा हूँ। मैं अगर किसी का नाम लेता हूँ मजबूरी की बुनियाद पर, वगरना मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की तालीम को मैं भी जानता हूँ। लेकिन इस सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी पे गौर करें, हर छोटे मसले के लिए, हर बड़े मसले के लिए अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। ये वो अजीम इंसान है। हदीस में आता है जब इनकी वफात हुई, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर, किताब फदाइल सहाबा के अंदर एक बाब है फसाइले अब्दुर्रहमान, उसमें हम सभी हदीस लाते हैं। ये अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ जब वफात पा गए, उनके जनाजे में आए। कौन आए? सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीका हुआ करता था, कई मौकों पर मिलता है, जब कोई वफात पा जाता था बड़े बेहतरीन जुमलों में याद करते थे। क्योंकि सही बुखारी के अंदर किताबुल मनाकिब के अंदर एक बाब है मनाकिबे उमर इब्नुल खत्ताब। सेना उमर की जब शहादत हुई थी, आप अपनी चारपाई वगैरह पे लेटे हुए थे, लोग जनाजे की तैयारी में थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते, मैं सामने चारपाई पे, चारपाई के करीब खड़ा था। इतने में मैंने महसूस किया कि लोगों में से कोई बंदा आ रहा है और लोगों को हटाता हुआ, चीरता हुआ। फरमाते, मैं जो सामने था उस बंदे ने अचानक मेरी गर्दन पे भी हाथ रखा। मैंने देखा कौन? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं फौरी तौर पर पीछे हट गया। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना उमर की तरफ देखते हैं और आगे बड़े कीमती कलिमात कहे। फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ उमर, मा खल्लफ्ता अहदम मिन मिस्लिका। उमर तो दुनिया से चला गया, लेकिन तेरे जैसा बंदा तेरे बाद नजर नहीं आता। उमर, मैं तेरे बारे में समझता हूँ, मेरा इरादा है तू यहाँ से जाने के बाद मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जाएगा। इसलिए कि मैंने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से कई बार सुना था, नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर फरमाया करते थे, दखल तो अना व अबू बकर व उमरा, खरज तो अना व अबू बकर व उमरा। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जब बात करते अबू उमर तेरा नाम लिया करते थे। मुझे उम्मीद है कि आज तू दुनिया से जाने के बाद भी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में होगा। लेकिन हदीस में आता है जब अब्दुर्रहमान बिन औफ की शहादत हुई, वफात हुई, इंतकाल फरमा गए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके जनाजे में आते हैं। उनकी मैयत की तरफ मुंह करके बोलते हैं, अब्दुर्रहमान, तू जिंदगी का मकसद पा गया। इस जिंदगी के बदले में जो इंसान को हासिल करना चाहिए था तूने हासिल कर दिया। हदीस में आता ये बात फैलती गई, अब्दुर्रहमान बिन औफ के वफात की जैसे खबर फैलती गई। साद बिन अबी वक्कास को पता, जो किसी जमाने में कूफा का गवर्नर रहा, किसी जमाने में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, ये वो सहाबी हैं जिन्हें नबियों के ताजदार फरमाया करते थे। आमतौर पर तो सहाबा अल्लाह के हबीब को फरमाया करते थे, फिदाक अबी व उम्मी, लेकिन साद वो हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान को। हदीस में आता जब इस बंदे को पता चला, ये आया इस अजीम सहाबी के जनाजे में। हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में किताबुल फज़ाइल में एक बाब है फज़ाइल अब्दुर्रहमान इब्न औफ, उसमें ये हदीस इमाम साहब लाए गए। जब आए सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ के जनाजे को देखा, जुबान से कलिमात निकले, वा जबला वा जबला वा जबला।
ان جملوں کی کئی معنی نکلتی ہیں. ایک معنی تو یہ نکلتی ہے عبد الرحمن تجھ جیسا بندہ دنیا سے چلا گیا. یہ اتنے بڑے صدمے کی بات ہے, یہ اتنے بڑے دکھ کی بات ہے. پہاڑوں کو بھی پھٹ جانا چاہیے, جبلوں کو بھی پھٹ جانا چاہیے تیری جدائی میں, دنیا سے چلے جانے کے در میں. ایک معنی یہ ہوتی ہے واہ جبلا عبد الرحمن تو دنیا میں تقوی کا پہاڑ تھا, ایمان کا پہاڑ تھا, اخلاص کا پہاڑ تھا, نیکی کا پہاڑ تھا. یہ سارے لوگ ہم اپنے سارے خطبوں کی طرف جائیں. کبھی ہم نے خلفائے راشدین کی سیرت سنی تھی, سنائی تھی. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیویوں کی سیرت سنی تھی, سنائی تھی. اسی منبر و مسجد کے ذریعے ہم نے کبھی ابو ذر کا تذکرہ کیا تھا, کبھی ہم نے عبداللہ بن عمر کا تذکرہ کیا تھا, کبھی ہم نے بلال حبشی کا تذکرہ کیا تھا. آج ہم نے عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کا تذکرہ سنا اور سنایا. لیکن ساری زندگیاں ان لوگوں کی حیاتیاں, ان لوگوں کے انداز ہمیں بتلاتے ہیں آؤ آؤ زندگی میں ایک ہی کامیابی کا راستہ ہے, اللہ کی رضا کا راستہ. یہ جتنے گزرے ہیں, حالانکہ ان کے زمانوں میں بڑے بڑے سردار بھی تھے, وہ بڑے بڑے جاگیردار بھی تھے, بڑے بڑے ناموں والے, شہرتوں والے, بڑے بڑے حسن و جمال و کمال رکھنے والے تھے. لیکن کسی کو کوئی نہیں جانتا, لیکن ان کے نام آج بھی روشن ہیں. فرمایا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہاں کیا تورات و انجیل میں ان کے تذکرے ہو رہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اپنے رب کو راضی کر گئے اور رب سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ لے گئے. لیکن زندگیاں, ان سب کی زندگیوں میں اگر جاؤ, یہی سبق ملتا ہے قربانی دینا سیکھو, عمل کرنا سیکھو, نیکیاں کرنا سیکھو, اللہ کی خوشنودگی کے لیے آگے قدم بڑھاؤ. یہ نہ دیکھو کہ یہ تکلیف ہے, یہ قربانی ہے, یہ جب یہ سوچو کہ نیکی کی توفیق نہیں ملے گی. وہ کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. جب ہم دنیا کی باتوں کے لیے, دنیا کی تجارت, سیاست, ریاست, ان امور کے لیے ہماری زبانوں پر یہ کلمات آتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, تو کیا جنت کے پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں پڑے گا؟ احکم الحاکمین جیسی ذات کو دوست بنانے کے لیے کچھ کھونا نہیں پڑے گا؟ قبر کی اندھیری کوٹھڑی کو روشن بنانے کے لیے کچھ کھونا نہیں پڑے گا؟ قیامت کا وہ دن کہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہو, اس دن رب کی طرف سے سلام وصول کرنے کے لیے کچھ کھونا نہیں پڑے گا؟ کھونا پڑے گا, قربانی دینی پڑے گی. فرمایا ان اللہ اشتری منین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جو جنت پا گئے, اللہ کی رضا پا گئے, بڑی کامیابیاں, کامرانیاں پا گئے, انہوں نے آگے سے وفا میں بھی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے اپنی جان, اپنا مال رب کے سپرد کر دیا. یہ ساری باتیں بتلاتی ہیں بڑی بڑی منزلیں چاہتے ہو. یہ دنیا میں جو جو منزلیں نظر آتی ہیں, یہ تو مٹی کے ڈھیر نظر آتے ہیں, یہ تو ریت کے گھر نظر آتے ہیں. آج ہیں کل بچھڑ جائیں گے, خوبصورتی ہے کل مٹ جائے گی, دنیا داری ہے کل جدا ہو جائے گی, اپنے ہیں کل بیگانے بن جائیں گے. یہ سارے منافع عارضی نظر آتے ہیں. جو ہمیشہ کا منافع ہے اس کے لیے نیکیوں کے میدان میں اترنا پڑے گا, اللہ کے دین کی طرف آنا پڑے گا. اور یہ جو رمضان آیا ہے, یہ آیا ہی اسی لیے. یہ آیت پڑھ کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم تو پہلے ہی دین سے دور رہتے ہیں. رمضان آتا ہے تھوڑا تھوڑا دین کے قریب ہوتے ہیں, رمضان جاتا ہے پھر ہماری واپسی. وہ کئی بار آپ دیکھیں گے نا, آج کل تو فیس بک اور SMS کا دور ہے, لوگ SMS چلاتے ہیں. 11 مہینے جو مساجد سے دور تھے, رمضان میں وہ مساجد کے قریب آ گئے ہیں. پھر رمضان کے جانے کے بعد پہلے ہفتے میں اس میں شروع ہوتا ہے, جو مسجدوں میں آئے تھے وہ پھر گم ہو گئے. فلاں نشانیاں تھی کو ملے تو ان کو مسجد کی طرف واپس کرو. ہم جو اللہ سے دور ہیں, اللہ کے دین سے دور ہیں, رمضان ہمارے زندگیوں میں آتا ہے صرف چند دنوں کے لیے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, یہ رمضان کیوں آتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون. سنو روزے رب نے کیوں فرض کیے ہیں؟ تمہیں بھوکا رکھنے کے لیے نہیں, پریشان کرنے کے لیے نہیں, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. روزوں کے آنے کے بعد تاکہ تم دیندار بن جاؤ.
قرآن کی اس آیت کے روح سے بندے کا روزہ تب سچا ہے جب روزہ زندگی میں اثر چھوڑ جائے، زندگی میں تبدیلی لے کر آئے۔ جس کی زندگی میں رمضان تبدیلی نہیں لایا، جس کی زندگی میں روزہ تبدیلی نہیں لایا، جس کو روزہ متقی نہ بنا سکا، جس کو روزہ اللہ کے دین کے قریب نہ کر سکا، قرآن کہتا ہے یہ روزہ نہیں۔ روزے آتے ہی اسی لیے ہیں رب کے در اور گھر کے تمہیں قریب کر دیں۔ تو ساری چیزیں مجھے اور آپ کو یہی تلقین کرتی ہیں، آؤ عمل کی طرف، آؤ نیکی کی طرف، آؤ رب کی رضا کے راستے کی طرف، اس طرف آؤ اور اس طرح آؤ، واپس پلٹنے کی نہ کرو۔ یہ وہ در گے، یہ وہ گھر گے، یہ وہ ذات گے جس کی طرف چلا جاتا ہے، جس سے رخ موڑا نہیں جاتا۔ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رب سے رخ موڑ کے بلا کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ قطعاً طور نہیں۔ تو آؤ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اللہ کے دین کی طرف لپک پڑیں، نیکیوں سے وہ ذوق رکھیں، دین سے وہ ثابت کرنے والا رشتہ جوڑیں۔ سردیاں آئیں، گرمیاں آئیں، دکھ آئیں، درد آئیں، کوئی بھی حالت ہو، اللہ سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ کمزور نہ ہو۔ عملی زندگی میں جو ہماری اسپیڈ ہو وہ بڑھنی چاہیے، گھٹنی نہیں چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے مولا کریم ہم سب کو با عمل بنائے، نیکوکار بنائے، متقی اور پرہیز بنائے، اپنے حکموں پر عمل کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العظیم۔